خلافت سے دستبرداری اور خلافت کی تمام ذمہ داریاں معاویہ ابن ابی سفیان کو تفویض کر دینے کے بعد امام حسن علیہ السلام آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ اس زہر کے متعلق عام طور پر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو سراسر غلط ہے۔ قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین علیہ السلام کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا، قتل کروں گا۔ فرمایا، اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نا کردہ گناہ گار پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا، ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو۔ اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گے۔ اگر مزاحمت کی صورتحال پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں وفات پائی، اور وقت وفات 47 یا 48 سال کی عمر تھی۔ وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تو آپ نے پھر فراخ دلی کے ساتھ مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر بھی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت نہیں دی تھی اور امام حسن علیہ السلام کے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے میں مزاحم ہوئی، مگر یہ روایت بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے شرائط کی طرح حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن علیہ السلام کسی طرح بھی روضہ رسول میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان غنی بن عفان کو تو یہاں دفن نہیں ہونے دیا اور حسن علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ پھر ایک مرتبہ مدینہ کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے لالا زار بن جاتی کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ۔ حسن علیہ السلام کی وصیت کو بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن عاص عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک کو جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جنت البقیع میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا، جس پیکر صلح و راستی نے زندگی میں مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاہ و چشم حاصل کرنا پسند نہ کیا ہو اور خون ریزی سے بچنے کے لیے سلطنت اور حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر عزت نشینی کی زندگی اختیار کی۔ اس کے جسد خاکی نے مرنے کے بعد بھی یہ کرشمہ دکھایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بقیع کے قبرستان میں دفن ہوا، لیکن حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کا خون نہ گرنے دیا، ورنہ اس قیمت پر جد امجد کے پہلو میں جگہ ملنی بہت آسان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین آگے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع کیا۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم نے حسن ابن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بخاری اور مسلم۔ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے اور اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے تھے۔ ترمذی۔
حضرت ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک بار زہر نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کی زندگی میں ان کو 3 دفعہ زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ مگر تیسری بار جو زہر دیا گیا تھا وہ کوئی عام زہر نہیں تھا، بلکہ وہ ہیرے کو کاٹ کر پیس کر اس کا صفوف بنا کر امام حسن علیہ السلام کے پانی والے مشکیزے میں اس کو حل کر دیا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی اس مشکیزے میں سے پانی نوش فرمایا تو وہ زہر آپ کے حلق سے نیچے اترتے ہی اس قدر تباہی مچا گیا جس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شدید مسموم کر دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی اس زہر آلود پانی کو نوش کیا تو اس کے پسے ہوئے ہیرے نے امام حسن علیہ السلام کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ روایات کے مطابق امام حسن علیہ السلام جب قے کرتے تو ان کے جگر کے ٹکڑے اس قے کی صورت میں باہر نکلتے تھے۔ جب آخری بار زہر دیا گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کو آواز دی، جو کہ پاس ہی عبادت میں مصروف تھیں۔ وہ لپک کر اپنے بھائی کے پاس آئیں تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن، مجھے زہر ملا ہوا پانی پلا دیا گیا ہے، اور میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھے جنت کی سیر کروا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر زاروں کی طار رونے لگیں، اور آپ سمجھ گئیں کہ اب میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا بچنا محال ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام شدید مسموم ہوئے اور نقاہت طاری ہونے لگی اور نزا کا عالم قریب سے قریب آنے لگا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ بھائی، مجھے بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے اور آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بھائی، مجھے یقین تو نہیں، لیکن اگر میں شک کی بنا پر کسی کا نام لوں گا تو یہ مناسب نہیں کہ شک کی بنا پر کسی کو سزا دی جائے۔ میری بس یہ وصیت ہے کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر بنو امیہ میں سے کوئی میری اس وصیت کو پورا کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈالے یا مزاحمت کرے تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں ہی دفن کر دیا جائے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کان اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کے قریب کیے تو امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھائی، میں نے خواب دیکھا کہ نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام زاروں کی طار رونے لگے، اور آپ جان گئے کہ امام حسن علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر کا مطلب یہی ہے کہ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام اب زندہ نہ بچ سکیں گے۔ طبیب نے بھی یہی کہا تھا کہ جو زہر اب کی بار دیا گیا ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بچنا ناممکن ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کے جنازے کو تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب لے جایا گیا، مگر مروان بن حکم نے جنازے کو روک لیا اور کہنے لگا کہ روضہ رسول میں ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے مروان بن حکم کے خلاف تلوار اٹھائی تو صحابہ کرام علیہ اجمعین نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھایا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ الفاظ بھی تو شامل کیے تھے کہ اگر بنو امیہ میں سے کوئی میری وصیت کو پورا کرنے کے اس عمل میں رکاوٹ ڈالے اور مزاحمت کرے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ لڑائی جھگڑے سے اور خون خرابے سے کوئی فائدہ نہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی اس نصیحت پر عمل کیا، اور یوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا موجب بنے گا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے امام حسن مجتبیٰ
مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چن لیا تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مسلمانوں کے درمیان دور اندیشی اور درویشانہ فیصلے کرنا شروع کیے۔ ایک موقع یہ بھی تھا کہ امام حسن علیہ السلام بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر امام حسن علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں سے اور افواج میں سے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ مل جانے کی خبر ملنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو مزید خون ریزی سے اور جنگ و جدل سے اور قتال سے بچانے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا لیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ ابن ابی سفیان اور اہل مدینہ کے درمیان صلح کا موجب بن گئے۔ اس صلح کے موقع پر شیعان علی علیہ السلام میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھیوں میں شامل تھا، اور وہ ہر قیمت پر معاویہ ابن ابی سفیان کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے ان کے ساتھ صلح کر لینے پر وہ امام حسن علیہ السلام سے سخت ناراض ہوا اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام کو مذل مومنین کا لقب دیا گیا، یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والا کہہ کر تنقید کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو مومنوں کو عزت اور زندگی دینے والا ہوں، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ میرے ہی لشکری مخالف فوج کے ساتھ مل گئے ہیں اور دولت کے عوض بک گئے ہیں، تو میں نے تم لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی خاطر معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا لیا۔ اگر میں چاہتا تو تم دونوں گروہوں کو لڑوا دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ جیسے ماضی میں مسلمان ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بن کر شہید ہوتے رہے، اب پھر ایسے ہی شہید ہوتے رہیں، اس لیے میں نے صلح کر لی اور میں نے مومنوں کو عزت اور زندگی بخش دی۔ کچھ روایات کے مطابق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک بیوی جادہ بنت اشعت نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اور کچھ کاذب اور متروک روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادہ بنت اشعت نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اکسانے پر اور دولت کے لالچ دینے پر جادہ بنت اشعت نے یہ گھنونا فعل سر انجام دیا تھا، لیکن تاریخ کی کسی بھی صحیح اور مستند تاریخ دان نے اور مصنف نے اس کے بارے میں کوئی واضح اور صحیح دلیل پیش نہیں کی، بلکہ یہ کاذب اور متروک روایات میں سے ہی ایک قرار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کا پکا اور سچا عاشق بنا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز حشر نصیب فرما دے۔